آپ نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں. تو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں جی. عمران خان صاحب سے رہائی کے بعد پہلی ملاقات کی ہے اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے ذرا بات چیت کرنی ہے. وہ ذرا ایکسکلوسیو سٹوری ہے، اس کو ہم آخر میں لے کے جائیں گے. پہلے جو آپ پہ مصائب گزرے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مصائب کی طرف جانے سے پہلے کہ فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور عمران خان بھی، آپ سب لوگ فوج کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے، رکھتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، ایسی کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی. پھر یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ڈسکریمنیشنز نہیں تھیں، حالانکہ سب لوگوں کو پتا تھا، اور بعد میں کافی لوگوں نے وہ ریزولوشنز بھی لے کر آئے جو میں نے ٹیبل کیے تھے جب میں ممبر نیشنل اسمبلی تھی، اور خان صاحب کے بھی بہت سے بیانات لے کر آئے. آخری بیان خان صاحب کا یہ تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. لیکن ہر چیز کو ٹویسٹ کیا گیا. بیسیکلی ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا تھا، وہ لگایا گیا، اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو ہے نا، اور سب سے آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ کیا گیا تو 54% خواتین کو یہ کہا گیا کہ خبردار، آپ گھر سے نہیں نکل سکتی، اگر آپ نکلیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا، آپ کے گھروں پر حملے بھی ہوں گے، آپ کو گھروں سے گھسیٹا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا. یہی ایک چیز تھی جو ہمیں یہ بتاتی تھی کہ نہیں، ہم نے خواتین کو ایک ہی پیغام دینے کہ خواتین کمزور نہیں ہیں، خواتین حق سچ کے ساتھ ڈٹ سکتی ہیں، جتنی مرضی صحبتیں ہو جائیں، جتنی مرضی ہم پر تکلیفیں ہو جائیں، ایک ہی بات ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے ہم ہنستے مسکراتے آتے تھے، ہنستے مسکراتے جاتے تھے، اور وہی زیادہ تکلیف دیتا کہ یہ ہنس کیسے سکتی ہیں، پھر ہر طرح کی سختی ہوتی یہی ہے. تو مسئلہ ہے. اگر آپ ہنستے مسکراتے باہر نہ آتے، آپ ویل چیئر پہ چلے جاتے، آپ بیماری کا بہانہ کرتے، آپ کے پلیٹرز گرتے، آپ اس طرح کے، آپ کے کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے، آپ مسکین بن جاتے، تو پھر آپ کی رہائی جلدی ہو جاتی. آپ بھی تو سسٹم کو وہ کرتے رہے، ٹانٹ کرتے رہے ہیں نا آپ بھی تو. طارق بھائی، یہ نہ کہیں کہ ہم ٹانٹ کرتے رہے، ہم بیسیکلی یہ بتاتے رہے کہ خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں. خواتین اس طرح سے نہیں ہے کہ، دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، میرے پہ کوئی رائے مسلط نہیں کر سکتا. یہ ملک میرا ہے، میری مرضی ہے، میں اس ملک کی مالک ہوں. میں نے جب اس سیاست کو جوائن کیا تھا تو میرے بیک آف مائنڈ کوئی چیز نہیں تھی. میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو بزنس فیملی ہے، مطلب مجھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے کوئی گھر میں آسائش نہیں تھی. بٹ ہم نے ایک ہی بات سوچی تھی، ہم نے اپنے ملک کے ایک پسے ہوئے طبقے کے لیے کام کرنا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو ہماری آپشن ہی نہیں تھی. اور دیکھیں، اعتراض کس چیز پر تھا؟ اعتراض یہ تھا خان صاحب کے نعرے کیوں لگاتی ہیں. اعتراض کس چیز پر تھا؟ وہی آپ نے بتایا ہے جی، اچھے سے اچھے کپڑے کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو میں اپنی پاکستانی خواتین کو پیغام دینا چاہتی تھی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتی تھی. اگر ہم جیلوں میں رہ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس وقت میں جب بدترین فسطائیت اس ملک میں تھی، ہمارے نامینیشنز پیپر جو ہے وہ کھینچے جا رہے تھے، ہمارے لائرز کو، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا تھا، میرا لائر پکڑ لیا گیا، مطلب ہمارے پیپرز، آپ کو پتہ ہے ہم جیل میں تھے، کتنی مشکل تھی، ہمیں کورٹ آرڈرز لے کر اپنے پیپر سائن کرانا پڑتا تھا. آپ سوچیں کہ اس وقت جب لوگ پیپرز نہیں جمع کرا رہے تھے، ہم نے نہ صرف الیکشن لڑے، ہم نے صرف اتنا کہا ہار جیت میٹر نہیں کرتی، کھڑا ہونا میٹر کرتا ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ جو ہمیں اس چیز پر کرتی رہی کہ نہیں، سسٹم کو ایک دفعہ یہ بتانے کہ ہم کھڑے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی بات آنر کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک لیڈر کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہیں، پھر ہم پر کسی کی کوئی رائے اپنی مسلط نہیں کر سکتا بس. اور ہم یہی بالکل ٹھیک ہے. پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں. آپ نے 8 فروری کو جو کیا وہ بہت بڑا تھا، وہ اس ملک میں ایک خاموش انقلاب تھا. اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے نکل کر اپنے حقوق مانگنے ہیں. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس دلدل میں دھنس رہی ہے نا، یہ دھنستی جائے گی. یہ ملک صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے.
ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اب یہ بتائیں کہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کو اریسٹ کیا گیا, کیوں اریسٹ کیا گیا؟ آپ 9 مئی کو کہاں تھیں اور آپ نے کیا ایسا کام کیا؟ صاحب بھائی, میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے لیڈر کو ابڈکٹ کیا گیا, اس کو کالر سے کھینچا گیا. میں ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے گئی تھی, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا ہے. اور اگر آپ دیکھیں بھی تو مطلب پکچرز ہیں, میں ہو گئی, ایون اجاز چودھری صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے, عمر چیمہ صاحب, ہم سب سامنے اشارے پر جا کر بیٹھ گئے تھے. اور جب تک تو ہم پہنچے ہیں وہاں سارا ایپیسوڈ ہو چکا تھا. اور مطلب مجھے جب ابڈکٹ کیا گیا تو میرے فون, مطلب آئی واز دا ون کہ اس سے پہلے یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ خواتین پر اس طرح سے ہاتھ ڈالا جائے گا, خواتین کو اس طرح سے گھروں سے گھسیٹا جائے گا, ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین کو. مطلب میں تو صرف اتنا پوچھوں گی, یہاں پر پارلیمنٹ کی توقیر کی بہت بات کی جاتی ہے, تو کیا پارلیمنٹیرین کی چھوڑ دیں؟ چلیں مجھے پارلیمنٹیرین بھی چھوڑیں, میں ایک خاتون کی بھی کوئی توقیر نہیں ہے, اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کے بچوں کے سر پر آپ گنز رکھیں, اس کے سر پر آپ گنز رکھیں, اس کے پورے گھر کو آپ توڑیں. اور اس کے بعد مطلب میں یہ نہیں, مجھے اس وقت اپنے لیے کوئی ہمدردی لینے کے لیے میں یہ نہیں بتا رہی, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آنکھوں پہ کالی پٹی, منہ پہ کالا کپڑا, ہاتھ میں ہتھکڑی, کون تھی میں؟ اور میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا؟ اور میں کون سی کسی چیز میں, مطلب میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم کیا, ہماری نسلوں میں بھی کسی نے کورٹ کچہریاں, تھانے, عدالتیں نہیں دیکھی تھیں, اور جیلوں کے تصور نہیں تھے ہماری فیملیز پہ. ہم لوگوں نے جو چیز ٹالریٹ کی ہے, اور صرف ایک چیز کے لیے کی ہے کہ نہیں, اس دفعہ کھڑے ہونا ہے, جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے. اور اللہ رب العزت نے رکھا ہمارا, اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی, استقامت اور ثابت قدمی سے لے کر آئے. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں, کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے کہیں پروٹیسٹ کرنے کی, پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ 8.5 ماہ کے بعد جب مجھے بیل ملتی ہے تو میری بیل کے اگر کوئی پیپرز اٹھا کر دیکھے تو وہاں پر جسٹس عالیہ نیلم فرماتی ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا, ان سے برآمدگی بھی نہیں ہوئی, یہ کہیں اندر بھی نہیں گئی, یہ کسی چلاؤ گہراؤ کا حصہ بھی نہیں تھی. اس کے باوجود, اور ایون کہ میں کوئی نعرے بازی بھی نہیں کر رہی تھی, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے میں ان کو اس نعرے سے بھی روک رہی تھی, کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ٹی وی پر بیٹھتی ہوں, اور ٹی وی پر بیٹھ کر جب میں مریم نواز پر یہ کومنٹ کرتی ہوں کہ مریم نواز کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے ہیں, ہماری فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں, اور وہ نعرے لگواتی ہیں, تو میں کیسے ٹالریٹ کرتی کہ میری موجودگی میں وہ نعرے لگ رہے ہیں, اور کل کو میں یہ بات کسی اور کے لیے کروں. یہی میں بتانا چاہتی ہوں, اگر کسی کو پروف چاہیے تو وہ عالیہ نیلم کا پورا دیکھے کہ جس میں انویسٹیگیشن آفیسر نے لکھا ہے. لیکن اس کے بعد شہر در شہر, جیل در جیل, ہر مقدمہ ہم نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا, اور میں آج بھی کر رہی ہوں. یہی میں بتانا چاہتی ہوں, آج بھی صبح میں سرگودا ہوتی ہوں, دوپہر میں فیصل آباد ہوتی ہوں, رات میں لاہور ہوتی ہوں. گھر میرا کل رات کو بھی ریڈ ہوا ہے. مطلب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کون سا قصور اس ملک میں نے کر دیا ہے جس کی یہ سزا دی جا رہی ہے. میری بیٹی کا نام ضمنی میں ڈالا ہے, میرے ہسبینڈ کا نام ضمنی میں ڈالا ہے. یہ مطلب کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ اور ہم تو سیاست نہیں کر رہے, ہم تو قوم کی خدمت کرنے نکلے تھے. سوری ٹو سے, بٹ جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہمارے لوگ ملٹری کسٹڈی میں, عام پاکستانی, ہمارے لیڈران جیلوں میں, ہمارا لیڈر سختیاں برداشت کرے, پارٹی کو آپ لوگ مطلب جو کرنا چاہ رہے ہیں, جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے, یہ نہیں ہوتا, یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ آپ کو جب پہلے گرفتار کر کے کہاں لے کر گئے؟ دیکھیں جی, میں مسنگ کر دی گئی تھی, مجھے ابڈکٹ کیا گیا 10 مئی کی دوپہر کو. اٹ واز این ابڈکشن, اور اس کے پروف ہیں جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیے. اگلے دن ہی میری فیملی چلی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں میری حوالگی کے لیے. وہاں پر وہ ویڈیوز دکھائی گئی جس میں مجھے لے جایا جا رہا ہے, اور ساری دنیا نے بعد میں میرے گھر کی حالت دیکھی, ان ویڈیوز کو دیکھا. اس کے بعد جی مجھے CIA کوتوالی لے جایا گیا, 4 گھنٹے مجھے پھرایا گیا, اور اس کے بعد مجھے CIA کوتوالی لے کر جایا گیا. وہاں پر مجھے 3 دن رکھا گیا, جبکہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جی مجھے آلریڈی کوٹ لکھپت شفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن مجھے جمعے کی دوپہر کو
آفٹر جمعہ پریئر مجھے کوٹ لکھپت شفٹ کیا گیا اور ایم پی او پر کیا گیا. یعنی اور ایم پی او پر یہ کہ تب تک میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھے. میں نہ میں ابڈکشن کے وقت میرے پہ کوئی کیس تھا, نہ ایم پی او کے وقت میرے پر کوئی کیس تھا. آل آف اے سڈن 7 days مجھے بالکل قید تنہائی میں رکھنے کے بعد میرا ایم پی او کینسل کیا گیا, لیکن رات کے 2 بجے مجھے ری اریسٹ کر لیا گیا کوٹ لکھپت کے باہر سے, اور راتوں رات میرے پہ ایک مقدمہ بھی ڈل گیا, اور میرے پہ مقدمے میں نامعلوم تھی. امیجن کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن, پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری جس کے پاس 5 منسٹریز تھی, اسے نامعلوم کیا گیا تاکہ آئی ڈی پریڈ کی تلوار سر پہ لٹکائی جائے. اچھا, یہ آپ 7 دن آپ رہیں تو 7 دن انہوں نے آپ سے کسی نے کچھ پوچھا؟ 7 دن میں جیل میں تھی اور وہاں پر انہوں نے مجھے بالکل آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. تب تک جیسے جو ہماری خواتین اور ایم پی او پر انہوں نے 17 خواتین لبرٹی سے گرفتار کی تھیں, وہ 18 بلکہ خواتین, وہ جو خواتین تھیں وہ پہلے 2 دن ہمارے ساتھ رہیں, اس کے بعد ان سب کو رہا کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحبہ کی ایم پی او کینسل ہو گیا, ان کو ہاسپٹل بیکاز شی واز ال ان کو کر دیا گیا. آئی واز دا اونلی ون جسے اس وقت تک جیل میں رکھا گیا کیونکہ میرے پر ایم پی او تھا. اس کے بعد سے راتوں رات ایم پی او خود سے ہٹا دیا گیا کیونکہ صبح ہماری اپلیکیشنز لگنی تھی ہائی کورٹس میں کہ جی ایم پی او کینسل ہو جائے گا, اور پھر ایف آئی آرز اور پھر ملٹیپل ایف آئی آرز چلتی گئی. اچھا, جیل کے بعد آپ کو ایف آئی آر میں انہوں نے کیا, ایف آئی آر کے بعد پھر آپ فرسٹ ٹائم کس کسٹڈی میں گئیں؟ دیکھیں, میں 3 دن کے بعد جیل چلی گئی تھی. 3 دن تک آئی واز مسنگ. وہ کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میں کیا تھا. 3 دن مطلب میں نے وہ جبری گمشدگی بھگتی ہے. اور نہیں, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کو پھر 9 مئی میں انہوں نے نامینیٹ کیا. جی نہیں, آئی ایم ناٹ نامینیٹڈ ایون ان دس کیس. نامینیشن نامعلوم, میں نامعلوم تھی کیونکہ نامعلوم میں جب آپ کو 9 مئی میں پکڑا تو انہوں نے انویسٹیگیشن تو کی ہوگی نا, پوچھا ہوگا کہ ہاں جی بتائیں آپ کیا کرتی رہی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ نہیں جی, ویری انٹرسٹنگلی ہمارے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. بیسیکلی یہاں پر جو میں نے حال دیکھا تھا, یہاں پر گرفتاریاں پہلے ہوتی ہیں, بعد میں سوچا جاتا ہے مقدمے کون سے ڈالنے ہیں, اور یہی ہوا سب کے ساتھ, یہی ہوا. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو 9 مئی میں انہوں نے نامینیٹ کیا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی ایک سازش تھی. تو آپ سے 9 مئی کے بارے میں جب آپ کو نامینیٹ کر دیا گیا, نامعلوم میں ڈال دیا گیا, تو آپ سے کچھ پوچھا انہوں نے؟ میں بتاتی ہوں, میری پہلی انویسٹیگیشن ہوئی جو آئی ڈی پریڈ بڑے لمبے عرصے کے بعد انہوں نے کرائی, کیونکہ بیسک ٹیکٹک یہ ہے کہ آئی ڈی پریڈ میں نہ فیملی مل سکتی ہے نہ آپ کو کوئی چیز ڈیلیور ہو سکتی ہے, سو اٹس اے کمپلیٹ آئسولیشن. اس کے بعد ہم جب پیش ہوئے عدالت, ہمارا فزیکل ریمانڈ ہو گیا. ڈیورنگ دیٹ فزیکل ریمانڈ جو 3 جون کے بعد تھا, یعنی آئی گاٹ ابڈکٹڈ آن 10 مئی, 3 جون کے بعد ہمیں جی آئی ٹی کے آگے پیش کیا گیا. دین دے آسکڈ اس کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں. دیٹس اٹ. اور اس سے پہلے یہ جو آپ کو ریمانڈ پر لیا جاتا رہا, کیونکہ ریمانڈ اس لیے لیا جاتا ہے فزیکل کہ ہم نے پوچھنا ہے, ہم نے فلاں چیز برآمد کرنی ہے, ہم نے بندوق برآمد کرنی ہے, ہم نے لاٹھی برآمد کرنی ہے, ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ پوری کی پوری یہ کرائم ہوا کیسے اور آپ کیسے پہنچی, آپ کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا. تو میں اس لیے عوام کو تاکہ سمجھ آئے. بہت سمپل سی بات میں کر دیتی ہوں سمجھانے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. 10 مئی کو جب میں ابڈکٹ ہوئی, میرا فون, میری بیٹیوں کے فون, ان کے لیپ ٹاپ, ملٹیپل چیزیں, وہ مطلب مجھے اتنی پیٹی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے, سب سے آسان ہے, آپ جیو فینسنگ تو کرتے ہی ہیں, آپ کے پاس میرا فون ہے, آپ چیک کر لیں میں کب نکلی, کب پہنچی, کہاں گئی, کہاں نہیں گئی. مطلب اس کے بعد تو باقی ساری باتیں سیکنڈری رہ جاتی. آپ میرا پورا روٹ چیک کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو اتنی سمپل سی چیزیں تھیں جن کو اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ ریمانڈ کی بات کریں, پالیگرافک ٹیسٹ, مطلب ملک کے دہشت گردوں کے پالیگرافک ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ پالیگرافک کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وائس میچنگ دیکھ لیں, اور ہر کیس میں ہمارے ساتھ ہوا. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ 90 دن کا تو اگر میں سارے کیسز کا اکٹھا کروں تو اٹس مور دین 3 months جو ہم نے فزیکل ریمانڈز میں گزارے. اور مطلب میں حیرت انگیز طور پر کہ 14 دن
15 दिन, 12 दिन, 11 दिन ये रिमांड्स ऐसे दिए जाते थे कि जैसे समझ नहीं आती। यानी इस मुल्क में जहां पर लॉयर्स हमारे कहते थे कि इतनी शॉकिंग है कि खवातीन के पॉलिटिकल खवातीन के फिजिकल रिमांड होना, और फिर सनसेट टू मतलब सनराइज टू सनसेट होना है। सनराइज जब होना है, चाहे जेल खुले ना खुले, आपके रिमांड शुरू हो जाने। और आप देखें पॉलीग्राफिक, आप हुकूमत पाकिस्तान का भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हर मुकदमे में आप पॉलीग्राफिक करा रहे हैं, हर मुकदमे में आप वॉइस मैचिंग करा। इवन पीएसएफ वाले हमसे तंग हो गए थे कि भाई कितने मुकदमे आपके, रोज आप लोग आ जाती हैं कराने यहाँ पर टेस्ट। मैं इसलिए ये सारी बातें, क्योंकि मुझे तो अंदाजा है आप क्योंकि फर्स्ट टाइम अपेयर हो रही हैं, तो एक मसला इसलिए मैं आप सारी बातें पूछ रहा हूं ताकि आम आदमी को पता चले, क्योंकि ये बार बार आपकी अदम मौजूदगी में, आप तो जेल में थी, तो बाहर जो नैरेटिव बनाया जाता था ना, जो अभी भी बनाया जा रहा है कि देखें जी उधर कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो सारों को सजाएं हो गई, फौरी फौरी अदालतें लगी। मैं ये कहता हूं कि कैपिटल हिल हुआ, चंद अगले 48-72 घंटों के अंदर अंदर वो 2 और 2 4 की तरह सीसीटीवी फुटेज ली गई और सारा इन्वेस्टिगेशन करके 3 महीने के अंदर अंदर सारे मुकदमात खत्म, और जिनको जो जुर्मदार थे उनको सजा हुई और बाकी घर चले गए। इसी तरह बरतानिया में 2 दफा हो चुका है। 5 दिन के अंदर अंदर सारी कार्रवाई मुकम्मल और खत्म। आपका जो फिजिकल रिमांड भी हो रहा है, जुडिशियल रिमांड भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन चालान सबमिट नहीं हो रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जुबानी, ताकि लोगों को पता चले कि ये मसला सजा देने का नहीं था, सजा और जजा का नहीं था, मसला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का था। और इसीलिए आप लोगों का चालान अभी तक भी सबमिट नहीं हुआ और ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने दिन आप जाते थे, आपसे इन्वेस्टिगेशन, कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या पूछते थे आके, कौन कौन मिलता था आपसे और क्या कहता था और उसके बदले में क्या होता था? इन्वेस्टिगेशन तो मुझे लगता है कि मतलब मैं वाकई हैरान होती थी कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन है। मेरे टॉक शोज जिनका 9th में से कोई ताल्लुक नहीं था, कभी भी कोई ताल्लुक नहीं था मेरे टॉक शोज का। मेरी पार्लियामेंट की स्पीचेस जो बहुत पहले 9th में से हुई थी, इवन 8 मार्च की एक रैली की फुटेज, इवन मेरी वो जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट की तस्वीर, वो जी ये आप कहाँ थी? मैंने कहा जी मेरा कसूर था, मेरा कसूर ये था कि मैं सोचती थी महंगाई के खिलाफ मुझे प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो आम आदमी के लिए हम सोचते थे, हम वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाइक हमें समझ नहीं आती थी कि मैं एट ए टाइम किस तरह से हो सकता है कि मैं लाहौर में भी हूँ, मैं गुजरांवाला में भी हूँ, सरगोदा में भी हूँ, मियांवाली में भी हूँ, फैसलाबाद में भी हूँ, कसूर में भी हूँ। ये पॉसिबल नहीं था। फिर ये लोग मतलब इट्स आप एक आलमी नेटवर्क चला रही थी ना जी। वो तो छोड़ देना, उसके बाद ये जो सबूत पेश करते थे वो इतने इंटरेस्टिंग होते थे। लेकिन हमने एक चीज क्या देखी, सारी चीजों की उसके बावजूद हमारे फिजिकल रिमांड्स होते थे और हम हंसते हंसते फिजिकल रिमांड्स कराते थे। बाकी लोगों को भी पता होता था कि इनमें कुछ नहीं है। और अभी भी मैं यही बताना चाहती हूँ, देखें हम में से कोई तोड़फोड़ करने वाला नहीं था, हम में से कोई गद्दार नहीं है, हम में से कोई दहशतगर्द नहीं है, हम में से कोई किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। मतलब मैं अगर अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताऊं, मेरे 2 मामू शहीद हुए, 3 मामू, बल्कि 2 मामू शहीद हुए और एक 71 की जंग में वो जंगी कैदी बने। मैंने अपनी नानी को सिर्फ इस तरह से देखा कि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक ही चीज अपने बेटों को याद करते हुए रोती रहती थी और वो ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो हम कहते हैं जो चीज हमें घुट्टी में मिली हो, आप उस मोहब्बत को भी आप रोंदना चाहते हैं, आप उस मोहब्बत का भी आप ये कहते हैं कि हमारी गलती थी अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हमारी गलती थी अगर हम इतने फैंटेसाइज थे, इतनी चीजों को हम कहते थे। नहीं, आंखें हमारी खुली है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम उस तकलीफ से नहीं गुजरे। पता है ये जो मोहब्बत का किसी से रिश्ता होता है ना, और जब वो टूटता है, वो तकलीफ बहुत तकलीफ दे होगी। आप कहां पर करते हैं। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगी, मेरी जात बहुत छोटी है, मुझे अल्लाह ने सब्र दिया, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी, अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा।
لیکن آپ ان لوگوں کا سوچیں، 12 سالہ بچے، 18 سال کے ہمارے بچے میرے تو بچوں کی طرح، مجھے جتنی تکلیف اپنے لیے ہوگی ان بچوں کے لیے بھی ہوگی. ہماری خواتین، ہمارے بوڑھے لوگ، ان کا کیا قصور تھا؟ پلیز یہ اس ملک آپ سے سے رحم کریں ان کو. یہ کیوں، میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کبھی بھی ان کے وہ نیگیٹو ان کی کوئی بات نہیں سنی، کبھی انہوں نے کسی ادارے کے کسی فرد کو گالی تو بہت دور کی بات ہے، برا بھلا نہیں کہا. تو یہ جو کیا انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، یہ اس رجیم کا کہ کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا خناس ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ نفرت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اپنی انا میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہے. میری تکلیف بہت چھوٹی رہ جاتی ہے جب میں خان صاحب کو دیکھتی ہوں، جب میں ان کی وائف کو دیکھتی ہوں، جب میں اپنے کارکنان کو دیکھتی ہوں، ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں. صابر بھائی اب اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، یہ نفرت کی چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم کچھ نہیں کہیں گے. خان صاحب کا مطلب میں بتانا آگے آپ کو چاہوں میں گی کہ آپ کو خان صاحب بتاتا کے ہوں، مائنڈ یہ کی کیا چیزیں، یہ بتائیے مطلب کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہاں جی، یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم بہت آگے آ چکے ہیں. ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نہ غدار ہیں نہ دہشت گرد ہیں. یہ ہم پہ مسئلہ کہیں یہی ہے، یہ لگا کر نا کوئی کچھ یہی پروف نہیں ہونا. یہی مسئلہ ہے. آپ تو یہ میرے خلاف بھی، یعنی کہ میرے خلاف بھی جو مقدمہ ہے میرے خلاف، ڈاکٹر محیط کے خلاف، ہم نے بھی 9 ایسے مئی میں نے یورپ میں بیٹھ کے اور ڈاکٹر محیط نے امریکہ میں بیٹھ کے کیا. آپ تصور نہیں کر سکتی. ایسے خیر وہ تو یہی اصل دکھ یہی ہے کہ ان کو ہوا کیا. آپ کے ساتھ کتنی خواتین تھیں جیل میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت خواتین تھیں. میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کیونکہ جو خواتین ہیں نا ان کے لیے گھر سے باہر رہنا، چلے ہماری فیملیز تو بہت سپورٹیو تھیں، لیکن کچھ کی فیملیز اتنا بڑا دل گردہ نہیں رکھتی کہ ان کا جیل میں رہنا برداشت کریں، ان کی یہ چیزیں برداشت کریں. تو میں ہر خاتون کو، میکسیمم 100 تک خواتین آئی، میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جس نے 1 دن کی جیل کاٹی، جس نے 1 مہینے کی کاٹی، یا جس نے 10 مہینے کی کاٹی. ہر خاتون کی قربانی ہے، اور ہر خاتون نے وہ کیا ہے اس پارٹی کے لیے. دیکھیں آج پی ٹی آئی اگر کھڑی ہے نا تو وہ عمران خان پہ کھڑی ہے، ان خواتین پہ کھڑی ہے، ان کارکنین پہ کھڑی ہے جنہوں نے اس پارٹی کے ساتھ سختیاں جھیلی، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ہمارے سوشل میڈیا کے ان وارئرز پر کھڑی ہے جنہیں بہت کچھ کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ایک دفعہ مطلب مزے کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اچھی اچھی جی باتیں شیئر کرتے ہیں، کہ ہمیں ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ پہلا لوگوں نے حصہ سنا ہوا ہے کہ وہ جب کہا تو ہمیں اپنے لیڈر پہ بیسیکلی بہت بھروسہ تھا کہ خان کسی سے ڈیل نہیں کرے گا. تو کہا یہ گیا کہ پی ٹی آئی تو مائنس ہوگی اور خان بھی مائنس ہوگا، تو آپ جیل میں کیوں؟ تو ہم نے کہا ہم جیل میں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ خان مائنس نہیں ہو. پھر کہا گیا کہ پارٹی تو آپ کی ساری لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے اور پارٹی تو ختم ہو جائے گی، لیڈر سے پارٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا میرا لیڈر کے نہ پلیٹلیٹس گنے ہیں، نہ میرے لیڈر نے ڈیل کی ہے، میرا لیڈر جیل میں ہے، ہمارے کارکنان جیل میں ہیں، وہ سختیاں برداشت کریں ہیں، ان کی نوکریاں جاری ہیں، ان کے گھر، کاروبار، فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. تو پارٹی 2 لوگوں پر ہوتی ہے. جس پارٹی کو یہ کہا گیا نا یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہ 2 دن بھی نہیں گزاریں گے، خان صاحب کے بارے میں کہا گیا یہ کیسے گزاریں گے، تو آپ دیکھ لیں سال تو ہونے لگا ہے. جی بشرا بی بی کو 7 مہینے ہونے لگے ہیں. شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، عمر چیمہ صاحب کو، محمود الرشید. ہمارے لوگ کمیٹڈ ہیں آج بھی. صابر بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ ہم سے پہلا سوال پتہ کیا کرتے ہیں؟ خان کی رہائی. ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ تحریک چلائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. میں بتا آپ رہی کے ہوں پبلک سینٹیمنٹ کو سمجھیں. جی جی وہ لاوا ابل رہا ہے. یہ لاوا تو شاید ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ لاوا پھٹے گا، کیونکہ مجھے ہے آئیڈیا ایک صابر بینگ. بھائی ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے ہو. آپ دیکھیں
میں بہت اس معاملے میں وہ نہیں کروں گی. بیٹھنا تو پڑے گا اور خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اگر ملک کی فکر ہے, اگر عوام کی فکر ہے. دیکھیں جنگوں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھیں, اس ملک کا سوچیں, اس کو رہا کریں. رہائی کے بغیر خان کی کوئی گزارا نہیں. آپ کو میں جیل کی زندگی کو میں اس لیے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلے اور پاکستان کے اشرافیہ کو بھی پتہ چلے کہ انسان جب سچا ہو تو پھر وہ ٹوٹ نہیں سکتا اور الحمدللہ. رہتا ہے. آپ کو کن کن طریقوں سے تنگ کیا گیا جیل میں؟ میرے سب سے جو مشکل کا ٹائم تھا وہ شروع کے مہینے تھے, اور جب بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, پہلی جب یہ آئی ڈی پریڈ کا ٹائم تھا, میں نے مطلب لوگوں کو وہ نہیں ہوگا, آپ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں, آپ کپڑے آپ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آپ کی فیملی آپ کی ضرورت ہے. بیسیکلی جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی باہر فیملی کتنی ایفرٹ کر رہی ہے آپ کے لیے. جو شروع کا ٹائم تھا وہ ٹائم اتنا مشکل تھا کہ میں نے کیا, ہمارے ساتھ 4-5 اور خواتین تھیں, ہمارے پاس کپڑے پہننے کو نہیں تھے. ہم کئی دن ایک جوڑا پہنتے تھے. دوپہر جب ظہر ہوتی تھی تو ہم اسی کو دھوتے تھے, اسی کو سکھاتے تھے, یا نہیں سکھا سکتے تھے شاور لے کر وہی گیلا پہن کر ہم نماز ادا کر لیتے تھے. سو وہ بھی ٹائم گزر گیا, کیا فرق پڑا, پہلے بھی اتنی وہ نہیں تھی. کتنی خواتین کو یہ کمرہ کس سائز کا ہوتا تھا اور کتنی خواتین کو اکٹھا رکھتے تھے؟ کیونکہ یہ باتیں کہنے کو تو ہم بہت ایزیلی کہہ سکتے ہیں جی کہ 16 مہینے جیل میں بغیر کسی جرم کے اٹھنا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, نہ بچوں کی فکر, والدین کی فکر, باہر کی فکر, اور پھر جو اندر آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. یہ کتنی جگہ پہ کیسے رکھتے تھے یہ جیل؟ میں 9x7 کا کمرہ تھا. 9x7 کے کمرے کے اندر 6 چارپائیاں مشکل سے آ سکتی ہیں, اور 6 لوگوں کو رکھا جاتا تھا. اب آپ اس گرمی میں دیکھ لیں, 6 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں, وہیں پر واش روم ہے. میں جب خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں ان کا احساس ہے مجھے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہی ہوتا ہے. واش روم کی اتنی چھوٹی دیوار ہوتی ہے, گٹر کھلے ہوتے ہیں, عجیب حالات ہوتے ہیں. یہ کوٹ لکھپت میں تھا. کوٹ لکھپت کے اندر ہم لوگ, یہ موت کی چکیاں ہوتی ہیں بیسیکلی, ان کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں, ادھر ہمیں رکھا گیا. بعد میں جب خواتین بہت زیادہ بڑھ گئیں تو آف کورس مطلب ان کو بیرکس میں رکھنا پڑا, کیونکہ ایک ٹائم کے اوپر 60 خواتین بھی ہو گئی. لیکن جس کو سب سے پہلے بیرک میں رکھا گیا دیٹ واز خدیجہ. ان کو ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کو اور زیادہ تکلیف دینی ہے کرمنلز کے ساتھ رکھ کر. میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی ادھر. اس کے بعد جب ہم سرگودا آئے تو سرگودا میں پورا انہوں نے کوریڈور خالی کروا دیا, اور پورے کوریڈور میں ایون ہاسپٹل خالی کرا دیا کہ ان سے کوئی مل نہ سکے, ان کا کسی سے انٹریکشن نہ ہو. ہم دونوں کو الگ الگ سیلز دے دیے گئے. سیلز کا سائز ہمیشہ وہی رہا ہے, اور اسی طرح رہا ہے کہ واش رومز اندر ہیں اینڈ یو ہیو ٹو بیئر ایوری تھنگ. لیکن ایک جو لوگوں کو نہیں ہوتا, وہاں ہمارے سے یہ ہوا کہ جی ایک تو آواز, جیسے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سے بہت دور لوگوں کو رکھا جاتا ہے, یہ مینٹل ٹارچر کرنا ہوتا ہے. یہ دس از لائک ایک سائیکولوجیکل وار ہے کہ جس میں انہوں نے آپ کو کرنا ہے کہ جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے بند رکھا جاتا ہے اور صرف 1 گھنٹے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی ہوتا ہے. عام کرمنلز کو آپ کھولتے ہیں, عام کرمنلز باہر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں جب ہم سرگودا پہنچے تو ہمیں ٹی وی کی بھی فیسلٹی نہیں تھی. عام کرمنلز کو اس کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم گجرانوالہ پہنچے, گرمی پیک پر تھی, عام کرمنلز کو پی سی او کی سہولت ہوتی ہے, ہمیں ان 16 ماہ میں پی سی او کی سہولت نہیں تھی. ہمیں ایک ہفتے میں ایک میٹنگ الاؤڈ تھی 30 منٹس کی, وہ بھی جالیوں کے آر پار. ہمیں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھروں سے کھانا آ سکتا ہے.
ہفتے میں ایک دفعہ جیسے سب کا کھانا آتا تھا ایسے ہمارا کھانا, ہماری چیزیں, ہمارے کپڑے آ سکتے تھے. ایون پیشیوں پر ہم اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے تھے. ہم نے اگر اپنے بچوں سے بات بھی کرنی ہے تو ہمیں کورٹ آرڈرز چاہیے ہوتے تھے بات کرنے کے لیے. سو یہ وہ ٹائم تھا. پھر گجرانوالہ میں گئے تو انٹرسٹنگلی ہم نے کہا کہ بہت گرمی بڑھ گئی ہے, آپ سب کو کولرز دیتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بھی کولر دے دیں, چاہے آپ ہماری فیملیز کو کہہ دیں وہ ہمارے لیے ارینج کر دیں, دے ول ارینج اٹ فار اس, اور بعد میں وہی قیدیوں کے لیے کام آ جائے گا. تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں تو آپ کا پنکھا اتارنے کا بھی کہا گیا. تو میں نے کہا جی سو بسم اللہ, جو آپ کو آرڈر ہے آپ وہ آرڈر فالو کریں, دیٹس فائن فار اس. تو یہ وہ چیز, مطلب پھر بھوکا پیاسا رکھنا, یہ لوگوں تک تب باتیں پہنچی جب ہمیں لاہور میں انہوں نے مطلب 2 گھنٹے وہی پریزن وین میں لانا, بند کر کے لانا, جب ہماری فیملی سامنے کھڑی تھی کھانا پانی لے کر, اور ہمارے دروازے بیسک ٹارچر 2 سائڈڈ تاکہ فیملی دیکھے کہ جی نہ یہ کھانا لے سکتی ہیں نہ یہ پانی پی سکتی ہیں, اتنی گرمی میں بھی یہ ایک کلوز اوون جیسی پریزن وین کے اندر ہیں. سردیوں میں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لحاف الاؤڈ نہیں ہوتا, کمبل الاؤڈ ہوتا ہے,